یورپ میں بڑھتی ہوئی اسلام دشمنی۔ جرمن حکومت کے مطابق سال 2017 میں جرمنی میں مسلمانوں پر 950 کے قریب حملے ہوئے، جن میں 60 کے قریب حملے مساجد اور دیگر اسلامی سنٹرز پر کیے گئے۔ خواتین کو حجاب پہننے پر بھی حملوں کا نشانہ بنایا گیا، چنانچہ ان حملوں میں 34 کے قریب مسلمان زخمی ہوئے، جن میں خواتین بھی شامل ہیں۔ جرمنی کی کل آبادی 82 ملین سے زائد ہے، جن میں 47 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے ساتھ جرمنی فرانس کے بعد مغربی یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ جرمنی میں بسنے والے مسلمانوں میں 30 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان ترک نژاد ہیں۔ شامی خانہ جنگی کے بعد جرمنی سمیت یورپ بھر میں بسنے والے مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز رویوں میں اضافہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے نام نہاد علم بردار یورپی ممالک شامی مہاجرین کو پناہ نہیں دے رہے اور مسلم نسل کشی اور اسلام فوبیا میں انسانی اقدار تک کو بھول گئے ہیں۔ جرمنی کی طرح یہی حال اسپین کا ہے، جہاں سال 2017 میں 546 کے قریب اسلام فوبیا کے کیس ریکارڈ ہوئے، جن میں 386 کیس میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کے بارے نفرت انگیز پھیلانے کی صورت سامنے آئے۔ ان واقعات میں 21% اسپین میں بسنے والی مسلم خواتین اور 4% مسلم بچوں اور مساجد کے متعلق واقعات ریکارڈ ہوئے۔ جرمنی اور اسپین کے بعد یہی صورتحال برطانیہ، فرانس، اٹلی، نیدرلینڈ جیسے دیگر یورپی ممالک میں بھی ہے، جہاں پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر عوام کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر ووٹ کے لیے کمپین چلا رہے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سرعام مسلمانوں کے خلاف عوامی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسل پرستی اور نفرت انگیز رویوں کے خلاف کام کرنے والے یورپی کمیشن ECRI نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا کہ نسل پرستی اور نفرت انگیز تقریروں کو سیاست اور میڈیا کے ذریعے یورپ میں خوب پروان چڑھایا جا رہا ہے، جس کے بعد بریگزٹ تحریک مقبول ہو رہی ہے۔ یاد رہے، یورپ میں حالیہ اسلام دشمنی کی لہر 2015 سے بڑھنا شروع ہوئی، چنانچہ پہلی بار یورپی ملک جمہوریہ چیک کے صدر اور سابق انگلش ڈیفنس لیگ کے رہنما نے یورپ میں اسلام دشمنی میں تقریریں کی۔ بعد ازاں جرمنی میں پگیڈا نامی اسلامی دشمن تحریک چلائی گئی۔ یورپی ملک سلواکیہ کے وزیر اعظم نے یورپ سے مطالبہ کیا کہ وہ یورپ میں مسلمانوں کی مذہبی آزادی پر پابندی لگائے۔ اسلام دشمنی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہنگریہ کے وزیر اعظم اربن کو یورپ میں ہیرو قرار دیا گیا۔ بعد ازاں 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران اسلام دشمنی کا کھل کر اظہار کیا اور صدر منتخب ہونے کے بعد باقاعدہ اسلام کو دہشت گردانہ مذہب قرار دیا اور بعض اسلامی ملکوں کے امریکہ داخلے پر پابندی بھی لگائی۔ ان واقعات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یورپ، امریکہ اور انڈیا سمیت دنیا بھر میں ایک منظم منصوبے کے تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تحریکیں چلائی جا رہی ہیں، جس کا بنیادی ہدف اسلام اور مسلمانوں کو دنیا بھر میں کمزور کرنا ہے۔ چنانچہ آج سے 1400 سال پہلے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا تھا کہ کافر ملت واحد ہیں۔ آج دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کرنے والے سارے کافر مسلمانوں کے خلاف باہم متحد ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان حالات میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مل کر اسلام اور مسلمان دشمنی میں حدیں پار کرنے والے دنیائے کفر کا مقابلہ کر کے اسلام اور مظلوم مسلمانوں کا تحفظ کر سکیں۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔